یہ آسمان والوں کو ایک حدیث آتی ہے کہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے زمین پر یہ ذکر کی محافل اور مجالس جس طرح زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو اس کے چاروں طرف فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور اس وقت تک موجود رہتی ہے کہ جب تک اس مجلس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اور اس کے بعد وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اہل مجلس، اہل ذکر جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کی سفارش اللہ کے آگے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دینا، ان کے دلوں کو منور کر دینا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ویسے آئے تھے، کسی سے کام تھا، آئے تو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہا ہے تو وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، بعد ایسے بھی آ جاتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی شریک ہو گئے۔ یہ کسی فرشتے نے کہا اللہ کو کہ اللہ اس میں بعض ایسے بھی تھے، ایک تھا، دو تھا، تین، جتنے بھی، ان کا مقصد مجلس میں ذکر میں شریک ہونا نہیں، ویسے شمولیت تھی یا کوئی کام تھا وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اس میں اس ارادے سے نہ آنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھو پڑوسی جو ہوتا ہے نا، پڑوسی اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی تھا، وہ جب اپنا گھر بیچ رہا ہے تو اس نے قیمت عام مارکیٹ سے زیادہ لگائی، تو لوگوں نے کہا کہ یار اس کی قیمت مالیت اتنی تو نہیں ہے، تم زیادہ مانگ رہے ہو۔ کہا جی کہ اتنی قیمت اصل مکان کی ہے اور اتنی قیمت اس کے پڑوس کی، کیونکہ اس کے پڑوس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ تو جو اس مجلس میں اس ارادے سے نہیں بھی آئے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، کوئی ترتیب نہیں ہے موضوع میں آج۔ تو حضرت نے، کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت کے خادم تھے اللہ دین، قصاب تھے، قصائی کا کام کرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی مجالس محفل میں رہ کر ان کو بڑا جو ہے ان کو فہم تھا، سمجھ تھی، سوال بڑے عمدہ کرتے تھے۔ کہا کہ حضرت اگر انسان نیک ہے، فوت ہو جائے تو اسے کہیں بھی دفن کر دیا جائے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار نیک آدمی کے پڑوس میں یا اچھے لوگوں کے قبرستان میں ہمیں دفن کیا جائے، اس کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آخرت میں تو اعمال نے کام آنا ہے نا۔ نیک ہوگا، بروں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس کے اپنے اعمال کام آ رہے ہیں۔ اگر برا ہوگا تو نیک کے پہلو میں دفن کر دیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ کیوں اس کے اصرار کرتے ہیں کہ یار فلاں قبرستان میں دفن کریں، وہاں نیک لوگ ہیں، یا یار فلاں میرے ابا کی قبر کے پاس بنا دو، میری اماں کے پہلو میں بنا دو، قدموں میں بنا دو، یا جنت البقیع کی کوشش کرتے ہیں، جنت المالا کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ جب کہ اعمال کام آنے ہیں نا۔ اور اس وقت وہ اللہ دین جو خادم تھے وہ حضرت کو ہوا دے رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، پنکھا چل رہے تھے، تو حضرت نے کہا کہ اللہ دین تم ہوا کس کو دے رہے ہو؟ کہا کہ حضرت آپ کو دے رہا ہوں، آپ کا مرید ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ کہا ان لوگوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں حضرت ان کو تو نہیں دے رہا، میں تو آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ کہا کہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں ان کو بھی جھونکا لگتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ حضرت لگتا ہے۔ کہا بالکل اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے قریب قبر بنا دو، جب اس کی رحمت پر، اس کی قبر پر رحمت کی ہوا چلے گی تو ساتھ والے کو بھی جھونکا لگ جائے گا۔ جب آپ پر رحمت اللہ کی برسے گی تو جو اس ارادے سے نہیں بھی آیا تو وہ بھی اس سے فیض پا لے گا، اس کو بھی اس سے فیض حاصل ہو جائے گا۔ بہت سے مقاصد ہیں جو آپ کا مقصد اس سے کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ دوسرے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ مجلس اتنی بابرکت محفل ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے
کہ اس ارادے سے نہ آنے والا جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. یہ حدیث موجود ہے. اور فرشتوں کی جماعت موجود رہتی ہے ان مجالس ذکر کے اندر جہاں پر جو ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کیونکہ یاد رکھو یہ مجلس اور یہ محفل اس کا مقصد اللہ کی ذات ہے. کیونکہ جو اس کا موضوع ہوتا ہے اس جلسے کا اس مجلس کا اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے. اگر دنیا کے لیے کوئی مجلس اور محفل قائم کی جائے تو دنیا فانی ہے, اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کے لیے جب ہم نے اس کو مقرر کیا ہے, اس کو منعقد کیا ہے, تو اللہ کی ذات ہمیشہ حی اللہ قیوم ہے, حی القیوم ہے. تو فرمایا کہ اس کا اثر بھی ہمیشہ باقی رہے گا اور آپ کے قلوب منور رہیں گے. اس لیے ہر اتوار کو جو مہینے کی جو مقرر کیا ہے اس میں خود بھی آپ حضرات نے آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھی لے کر آنا ہے. اگر آپ کے لانے سے کسی دوست کو ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا. وہ جتنے نیک اعمال کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, جو اصل مقصد ہے زندگی کا, اور نیکی کرنا اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, تو اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا. آپ کا اس لیے اس کا عزم کرنا ہے. دوسری بات, ہمارا اسلامی جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, محرم الحرام سے. اسی لیے محرم کو محرم کہا جاتا ہے, محترم مہینہ, عزت والا, عظمت والا, برکت والا مہینہ. اس کا نام ہی محرم اسی وجہ سے. اس سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے. لہذا سن 1442 شروع ہو چکا ہے. 1442 یہ جو سال ہے, پچھلا سال جو گزرا ہے بڑی آفات کا سال تھا پوری دنیا کے اندر. ابھی کورونا وبا, اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے. اور الحمدللہ اس دین کی برکت سے, ان مدارس, مساجد, اللہ کی برکت سے, یاد رکھو کہ کسی ملک میں اتنی جلدی ختم نہیں ہوا جتنا پاکستان کے اندر ہوا ہے. اور بے شک اس کا اثر ابھی کچھ باقی ہے لیکن بہت کم ہو گیا. اس کی وجہ یہ کیونکہ یاد رکھو کہ دنیا جو اللہ نے سجائی ہے نا, یہ اصل آپ ہی کے لیے سجائی ہے, آپ کے لیے, کافروں کے لیے نہیں. یہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ آپ کے لیے بنائی ہے. کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس لیے حدیث موجود ہے کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ یہ جہاں قائم ہی نہ کرتے ہیں. اس لیے انبیاء میں آپ سب سے آخر میں تشریف لائیں. کیونکہ یاد رکھو جب جلسہ ہوتا ہے, پنڈال سجتا ہے, مقررین آتے رہتے ہیں, چھوٹے اور بڑا سب سے آخر میں آیا کرتا ہے. بالکل اسی طرح یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نظام سجایا ہے اور یہ ایک بہت بڑی جلسہ گاہ بنایا ہے. یہ پنڈال سجایا, حضرت آدم سے انبیاء آتے رہے اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جلسہ گاہ اور پنڈال سجدہ کس کی وجہ سے ہے؟ سب سے آخر میں آنے والے کے لیے نا. اس لیے جہان بنا, پھر اس کے بعد پھر امتیوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں. یہ دنیا اور یہ جہان سجائے ہے, یہ اصل آپ لوگوں کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے, کافروں کے لیے نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں, سالن بنایا, روٹی بنائی, کھانا تیار کرتے ہیں. کھلانا مقصد کن کو ہوتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلانا ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں, میرے والدان ہیں, بھائی بہن ہیں یا اور ہیں, ان کے لیے یہ کھانا پک رہا ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کھانے میں سے کتے بلے بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ بچا ہوا کھا لیتے ہیں, چوہے بھی کھاتے ہیں اس میں سے. اگر گھر کے اندر, اس لیے مجھے یاد آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, حشرات الارض نہیں ہیں. کہا کہ بہت اچھا, کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اچھا گھر صاحب ہے آپ کا. حیا والی عورت تھی, اپنا سوال بڑے اچھے انداز سے رکھا. لیکن حضرت امیر المومنین سمجھے نہیں اس بات کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے. کہا کہ امیر المومنین آپ اس کی بات سمجھے نہیں. کہا کہ اس نے یہی کہا ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, حشرات الارض نہیں ہیں. کہا کہ اس کا مقصد ہے گھر کے اندر غلہ, اناج, کھانے پینے کو کچھ نہیں. کھانے پینے کو ہوگا تو کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے نا, وہ بھی اسی میں سے بچا ہوا کھائیں گے. تو اللہ نے اصل میں یہ دنیا اور اس کی جو نعمتیں, غذائیں,
اور اس کی جو انواع و اقسام کے کھانے ہیں یہ اصل میں اب ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں، اس سے جو بچا ہوا ہے وہ دوسرے دنیا والے بھی، دوسرے جو یعنی کافر ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اس میں سے، لیکن اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ جہان کو اللہ نے آباد فرمایا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس سال کو ہم نے 3 عزم لے کر گزارنا ہے ابھی سے، یہ بتانا مقصد ہے۔ 3 نیتیں کرنی ہیں کہ ہم نے 1442 کو کیسے گزارنا ہے۔ ایک اس میں نیت خود بھی کرنی ہے، خود بھی عزم کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا سال ہوگا۔ اپنے دل میں بھی محبت کی تجدید کرنی ہے، عشق کی تجدید کرنی ہے، اور اپنے اولادوں کو بھی یہ سبق دینا ہے، انہیں بھی بتانا ہے کہ یہ جو سال ہمارا اسلامی شروع ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت اپنے قلب میں پیدا کرنا ہے۔ کوئی ایمان والا، کوئی مومن اس عشق سے خالی نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور عشق لانا ہے، اور آپ کی اتباع کی تعلیم اپنی نسلوں کو بھی آگے دینی۔ دوسرا، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا عشق۔ تیسرا، قرآن مجید سے محبت اور عقیدت اور اس پر عمل کا عزم۔ یہ 3 کام آپ نے اس سال اس کی تجدید کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن مجید کی محبت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی پر لپکتے ہیں، اور صحابہ تو ایسے عاشق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے زمین پر۔